السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان خدمت. ناظرین، دنیا میں جو انسان ترقی کرتا جاتا ہے اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز میں صحت کے جو مسائل ہیں وہ بھی دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو رہی ہے اور صحت کے مسائل بھی نئے آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں. امراض تو پہلے سے بھی موجود تھے اور ان کے علاج بھی تھے، لیکن اس کا ایک منظم انداز میں ہمارے ہاں چونکہ علاج کی کمی رہی. جدید دنیا میں جو ایڈوانسڈ ورلڈ جسے کہتے ہیں، وہاں تو اب ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانسڈ ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ میں جنم لینے والا بچہ جو ہے اس کی باقاعدہ فیٹل ایکو بھی ہوتی ہے اور باقاعدہ ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے، روبیلا کے ویکسینیشن کی جاتی ہے تاکہ بچے کی گروتھ، اور اس کے اور بھی کئی قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ماؤں کو فولک ایسڈ دیا جاتا ہے اور دیگر بہت سی چیزیں. یہ ساری چیزیں ڈاکٹرز نے یا ہمارے ماہرین جو صحت ہیں انہوں نے قدرت سے ہی سیکھی ہیں. یہ قدرت اور فطرت کے پاس یہ چیزیں، انسان کی بیماریوں کا علاج موجود ہے. اس فطرت کو لرن کر کے، آبزرو کر کے ہمارے ڈاکٹروں نے، ہمارے ماہرین صحت نے ان چیزوں کو دریافت کیا اور انسانوں پر اس کا اطلاق کیا اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو شفا ملی. تو آج ہم ایک ایسے ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں. پاکستان میں ان جیسے بمشکل 10 لوگ ہوں گے، یعنی بمشکل 10-11 ہو سکتے ہیں. تو یہ اتنی تھوڑی تعداد ہے اتنے بڑے ملک میں کہ جس کی 22 کروڑ آبادی ہے اور جس میں بچوں کی بھی تعداد کروڑوں میں ہے. اور میری مراد ہے جناب ڈاکٹر کرنل عابد حسین صاحب سے، جو پیڈیاٹرک ہارٹ کارڈیک سرجن ہے، یعنی پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن جنہیں کہتے ہیں، یعنی بچوں کے دل کے امراض کے سرجن ماہر ہیں اور سرجن ہیں، ان کی سرجری کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ نے جناب اپنا قیمتی وقت نکالا. میرے علم میں ہے کہ آج بھی آپ نے ایک بچے کے دل کا آپریشن کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا دی ہے. یہ تو اللہ کی عنایت ہے کہ آپ جیسے لوگ اس ملک میں موجود ہیں جن کو دنیا بھر سے پتہ نہیں اربوں خربوں کروڑوں ڈالرز کی بھی آفر ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے وطن میں رہنا پسند کیا اور یہاں خدمت کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسٹوڈیو. شکریہ جی، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ کیونکہ امراض دل ہمارے ہاں، امراض قلب جسے کہا جاتا ہے، جی جی، اس کی اچھی خاصی ہمارے ہاں امراض کی مریضوں کی تعداد موجود ہے. جی بالکل. جن میں بچوں کے بھی، کیونکہ آپ بچوں کے دل کی سرجری کرتے ہیں جی. اس میں یہ بتائیے گا لوگوں کو، ناظرین کو، کہ بچوں کی کتنی تعداد جو ہے وہ دل کے امراض کے ساتھ ہمارے پاکستان میں اس کی یعنی پیدائش ہوتی ہے سالانہ، اور کیا یہ پیدائشی ہوتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہوتی ہے جناب؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں. انفیکٹ ہماری 22-24 کروڑ کی آبادی میں ان بچوں کی پیدائش کی بہت بڑی تعداد ہے جو دل کے سوراخ کے ساتھ پیدائشی طور پہ پیدا ہوتے ہیں. کہ یہ بیماری جو ہے یہ پیدائشی ہوتی ہے، کہ یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں تشکیل کے مراحل میں ہوتا ہے تو یہ وہ والی بیماری جس کو ہم دل کا سوراخ کہتے ہیں عرف عام میں، اس کی شروع ہو جاتی ہے ڈیولپمنٹ. اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو اسٹیٹسٹکس ہیں کہ پاکستان میں یہ تعداد سب سے زیادہ ہے ان امراض کے ساتھ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں. اور جی انفارچونیٹلی، اور ایک سال میں تقریباً 60,000 بچے ان امراض کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ عام طور پہ کن طبقات کے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ کیسے کس طرح کا ہے؟ کوئی میل نیوٹریشن انوالو ہے مدر کی؟ ہاں جی، اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں جن کا پتہ ہے اور کچھ کا شاید نہیں پتہ ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ زیادہ تر بچے غریب گھرانوں کے ہیں. ہم نے جب سروے کیا تو آپ سمجھیں کہ 90% تک فگر پہنچتا ہے کہ یہ غریب گھرانوں کے بچوں میں یہ بیماری زیادہ ہے. اچھا، اب جو نون فیکٹرز ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایسوسیٹڈ ہے ان امراض کے ساتھ، اگر مدر میں ڈائبٹیز ہے تو چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ان مدرز کے ہاں اس مرض کے ساتھ بچے پیدا ہوں گے.
یا ایک جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا روبیلا انفیکشن ہے، یہ ایک سمپل وائرل جی انفیکشن ہوتی ہے جو ایسے ہی آتی ہے جیسے کوئی عام ہلکا سا بخار یا نزلہ، اور پتہ نہیں چلتا، اور وہ جی دل کے اوپر اثر کر جاتی ہے دل کی جب اس وقت تشکیل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت، اور یہ امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جی روبیلا کا کنٹرول جو ہے اس کے لیے باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہونی ہے، ہمارے ہاں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اس کے علاوہ کچھ مدرز مثلا ایپیلیپسی ہو، اس کی ڈرگز لے رہی ہوں تو وہ بھی افیکٹ کر سکتی ہیں، یہ بھی ایک نون فیکٹر ہے۔ یا اچھا اگر کوئی ایسے بچے پیدا ہوں جیسے ڈاؤن سنڈروم ایک ہے جو جی جی کروموسومل ایبنارمیلٹیز ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ وہ نون فیکٹرز ہیں یا ڈیفینیٹو فیکٹرز ہیں جن میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امراض ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں۔ لیکن غریب لوگوں میں اور اتنی بڑی تعداد میں ان امراض کا ہونا شاید کچھ ایسے عوامل ہوں جو غذائی اجزاء جن میں کچھ کمی ہو، یا ماحول جس طرح غریب لوگ انفارچونیٹلی گھر ہوتا ہے اوور کراؤڈڈ ہوتا ہے، یا سٹریس ہوتا ہے گھروں میں مدر میں پریگنینسی کے دوران، تو ان چیزوں کے اوپر کوئی ایسی اسٹڈی نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ کزن میرجز کا بھی کہا جاتا ہے، جس کو جی جی کہ ہم اس طریقے سے لے بھی سکتے ہیں۔ ایک آرگومنٹ ہے کہ جی کرسچنز میں کزن میرجز نہیں ہوتی کیونکہ وہ جی بھائی بہن ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی یہ امراض ہوتے ہیں، تو یہ یعنی کہ اس کا کزن جی میرجز کا ایک ایسی مسکنسیپشن ہے آپ کہتے ہیں۔ میں بھی مسکنسیپشن کتابوں میں ہے، لیکن اس پہ کوئی اس طرح سے اسٹڈی نہیں ہوئی جس کو کہنا کہ بڑی سائنٹیفک اسٹڈیز کے ساتھ اس کو پروف کیا جا سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، کیونکہ میرا یہ یقین ہے، میرا یقین کامل ہے کہ ڈاکٹر، ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہینڈل دس میٹر ود دا سرجنز فنگرز، جی جی یعنی یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس کو سرجن کی انگلی کی طرح یعنی آپ نے کرنا ہے، بالکل بالکل یعنی کتنا بڑا آپ کے اوپر مورل اور اخلاقی اور بوجھ ہوتا ہے جب کسی بچے کا دل آپ آپریٹ کرتے ہیں۔ جی یعنی میرا خیال شاید آپ ماں باپ سے بھی زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں اس وقت، جی یہ ایک ایسا بڑا چیلنج علیحدہ ہوتا ہے اور کنسرن علیحدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک تو بچے کی جان، اور بچہ جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بہت بڑی ایک سینٹیمنٹل چیز ہے جو آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر پیرنٹس جن کو آپ فیس کر رہے ہیں سرجری سے پہلے بھی، اور ان امراض کی سرجری میں مورٹیلٹی یعنی شرح اموات زیادہ ہے۔ بعض اوقات بیماری کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بس ایک امید کے ساتھ جاتے ہیں لیکن حادثات ہو جاتے ہیں، تو ان پیرنٹس کو وہ خبر سنانا، پھر ان کو فیس کرنا، اور جب کامیابی ہوتی ہے تو اس ہیپینس میں ہم سب شامل ہوتے ہیں، تو یہ ریئلی سینٹیمنٹس انوالوڈ ہیں اس اسپیشلٹی میں جس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ہیومن ایموشن کا یعنی یہ ہیومن ایشو ہے۔ ایموشنز، یو آر رائٹ، بالکل ایسے ہی۔ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمارے ادھر جنوبی ایشیا میں یا ادھر دیگر ممالک میں بھی اس طرح کی اسٹیٹسٹکس ہمارے پاس آئی ہیں کوئی؟ ہاں جی، بتا بھی جائے گا کہ یہاں جی انڈیا میں بھی تقریباً یہی ریشو ہے آلموسٹ۔ اچھا جی لیکن وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ یہاں ہمارے ہاں یہ سرجری وغیرہ کا جو باقاعدہ آغاز ہوا ہے وہ اس کے بعد ہوا، انڈیا میں پہلے ان سرجریز کا آغاز ہو گیا تھا کہ لوگ وہاں کے ڈاکٹرز امریکہ سے ٹریننگ لے کے آ گئے، اور پھر ہمارے یہاں سے بچے انڈیا جاتے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سرجری اچھے انداز سے ہو رہی ہے۔ اس طرح سے جو افریقن کنٹریز ہیں ان میں تو تقریباً یہ سہولیات نہ ہونے کو ہیں، تو ہاں جی یہ پوری دنیا میں یہ مرض ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں پنجاب میں سہولیات ہیں، بلوچستان میں بالکل نہیں ہے، NWFP میں اور جو سندھ ہے اس میں کچھ حد تک ہیں۔ تو جو آپ سمجھیں کہ کنٹریز جو ہے جس طرح افریقن کنٹریز ہیں، اتنی اسکلڈ قسم کی سرجری کی سہولیات آلموسٹ ناپید ہیں، تو وہ ہوتا یہی ہے کہ دوسرے ملکوں سے ٹیمیں آتی ہیں اور وہاں آ کے آپریٹ کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کا جیسے کہ باہر کے ملکوں میں ایک نیشنل ہیلتھ سسٹم ہوتا ہے، وہ تو بڑا منظم ہے جس کے تحت تقریباً تمام سہولیات ہوتی ہیں، تو یہاں تو ابھی تک اس طرح منظم انداز میں کوئی نہیں آیا کہ ہیلتھ کارڈ اسکیم آئی تھی پچھلی حکومت میں، وہ آپ کیسی رہی وہ اس حوالے سے؟ اس میں آپ کے پاس کوئی مریض آئے؟ ہاں جی ایک ہیلتھ کارڈ میں بڑا عجیب سا ہے، یہاں یہ بات ہو جانی چاہیے۔ مثلا کچھ دل کے امراض جیسے بائی پاس سرجری ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پیکج ایسا تھا جس میں ہم وہ کر سکتے تھے، بعد میں چیزیں مہنگی ہوئی تو وہ بھی ہم کرنا کسی حد تک ہمارے لیے مشکل ہو گیا،
لیکن بچوں کے امراض کے جو انہوں نے فائنینشیل پیکج اناؤنس کیے ان میں میجورٹی آپریشنز نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ بڑا میجورٹی آپریشن نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ پیکج مطلب اگر سرجن کی فیس اس میں سے مائنس بھی کر دینا تو اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے. یہ ایشو ہیلتھ کارڈ والوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے. اس میں انہوں نے یہ کہنا کہ جی آپ اس کی اسپیشل پرمیشن لے لیں یا وٹ ایور, لیکن چیزیں کوئی اتنی مزیدار طریقے سے گئی نہیں پیڈیاٹرک کارڈک سرجری میں. تو ہاں جی. اور اب دیکھیں کہ بیماری بھی غریب لوگوں کی ہے اور اس پہ اخراجات منیمم کسی بھی اوپن ہارٹ سرجری کے 5 سے 6 لاکھ ہیں. تو ایک متوسط آدمی نہیں اس چیز کو افورڈ کر سکتا. کہاں ایک پور مین اس کے لیے اپنی وہ کوشش بروئے کار لائے گا, جو کہ ناممکنات میں سے آ جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ پھر جب علاج نہیں ہوتا تو بچہ جو ہے وہ اپنی آپریشن کی جو مدت ہے جس میں ہو جانا چاہیے, جس ٹائم لیمٹ میں, اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ان آپریبل ہو جاتا ہے کہ اب سرجری نہیں ہو سکتی, پھر عمر تھوڑی رہ جاتی ہے. یعنی کہ اس کا وقت گزر جاتا ہے, وہ پھر سرجری آپ کر ہی نہیں سکتے, پھر ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ وہ امراض ہیں جن میں تقریباً 35 قسم کے مکسڈ قسم کے لیجنز ہوتے ہیں. لیجن کہتے ہیں ہم کہ جس بیماری کی نوعیت ہے. اب عرف عام میں تو اس کو سوراخ کہتے ہیں, لیکن ہم عرف عام کہتے ہیں جی وہ دل کے سوراخ کے ساتھ پیدا ہوا بچہ. لیکن سوراخ بھی ہوتا ہے, اور سوراخ کے ساتھ خون کی جو میجر ہارٹ سے نالیاں نکل رہی ہیں ان کے ٹیڑھا پن ہے, یا وہ ایک خانے سے نکل رہی تھی تو وہ دوسرے سے نکل رہی ہے, یا ان میں رکاوٹ ہے. یہ سارے امراض ملے جلے اور تقریباً میں نے بتایا 35 ٹائپس ہیں. تو ان میں ہر جو آپریشن کی ٹائمنگ ہے یا جو لمٹ ہے کہ کس وقت اس کو ہونا چاہیے وہ متعین ہے, کہ کچھ 1 ہفتے کے اندر پیدائش کے اس میں ہو جانا چاہیے, کچھ 1 مہینے میں, کچھ 1 سال کے اندر ہو جانا چاہیے. اب جب وہ اس ٹائمنگ سے چیز نکل جائے تو وہ پھر ایسی حدود کراس کر جاتا ہے کہ جب ہم سرجری کرتے ہیں تو ناکامی کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت پھر سرجن ریفیوز کر دیتے ہیں کہ یہ سرجری کوئی اورل میڈیسن اس کا حل بہر نہیں ہے, یعنی میڈیسن صرف دی جاتی ہے کہ جو سوراخ کی وجہ سے دل کے خانوں کے اوپر بوجھ پڑ رہا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے, سمٹمز کو امپروو کرنے کے لیے میڈیسن. لیکن زیادہ تر جو اس کی ٹریٹمنٹ ہے وہ سرجری سے ہی پاسبل ہے, سرجری ہی کرنی پڑتی ہے, اور سرجری جو ہے کامیاب ہوتی ہے ان کی اس علاج کو, ان بیماریوں کو کیور کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ 60,000 بچہ جی اس بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں اینول ہر سال, اس کے لگ بھگ ہی ہوگا جی. تو اس میں کتنے پھر لوگ علاج کرا پاتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت آپ نے ایک المیہ کی طرف اشارہ کیا ہے. جو سہولیات اس وقت پاکستان میں موجود ہے مجموعی طور پہ ان آپریشنز کے لیے, اس میں 3 سے 4 ہزار تک میکسیمم آپریشن ہوتے ہیں پورے پاکستان میں. اب آپ سوچیں کہ 60,000 میں سے 50,000 سے 56,000 رہ گئے. اب وہ موقع نہیں ملتا, پاورٹی کی وجہ سے نہیں ملتا, سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ موقع نہیں مل رہا ہے. وہ لوگ جو پرائیویٹلی نہیں کرا سکتے, مے بی کہ وہ پرائیویٹ جائیں تو شاید ہو جائے, تو وہ پھر یا تو موت کے منہ میں چلے جائیں گے, یا پھر یہ کہ طبعی عمر کم رہ جاتی ہے. طبعی عمر اگر ایک فرض کریں سرجری کی اور وہ کیور ہو گیا تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی ہے وہ پھر طبعی عمر ہوگی. لیکن یہ اس طرح سے پھر اس سینیریو میں چلا. لیکن یہ کوئی آگاہی کی بھی کمی ہے کہ جیسے مدرز یا پیرنٹس اکثر اس چیز کو کہ پریگننسی تو ٹھیک ہے, ایک نارمل چیز ہے, جس طرح کا بھی بچہ دنیا میں آنا ہے, تو میرا خیال اس میں کوئی پریگننسی کے دوران بھی جیسے ہوتا ہے باہر کے ممالک میں تو باقاعدہ چیک اپ بڑا ہوتا ہے. تو اچھا, اب اس میں جو اب جس طرف اشارہ آپ کا ہے کہ ہم پریگننسی میں اس کو کس طرح سے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں, بیسیکلی ہمارے ہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے. اب جب گائنیکولوجسٹ کے بعد خواتین جاتی ہی نہیں ہیں, گائنیکولوجسٹ کے بعد نہیں جاتی, گھروں میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر اس کی علامات ہیں کچھ جن میں جیسے سانس پھول جانا غذا لیتے ہوئے, یا بچے کا نیلا ہو جانا, اور چھاتی کی انفیکشن بار بار ہونا. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے لیے لوگ رجوع کرتے ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ بچے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں. بعض اوقات اگر فرض کریں مستند ڈاکٹرز کے پاس نہیں گئے تو وہ چیز مس ہو جائے گی. اگر پہنچ بھی جاتے ہیں صحیح جگہ پہ تو پھر اس کے بعد مین وہی وسائل ہیں جن کی
غیر موجودگی کی وجہ سے یہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں. تو دوسرے ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا بھی انہیں شک ہو کہ اس مدر کو کہ بچے میں یہ پرابلم ہو سکتی ہے پیدائش پہ، کیونکہ اس کی کچھ انڈیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے فیملی میں رن کرتا ہے، اگر ایک بچے کو ہے دوسرے کو بھی چانسز ہوتے ہیں، یا مدر ڈائبیٹک ہے یا کچھ اس طرح کی انڈیکیشن. وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ فیٹل ایکوکارڈیوگرافی، ایک ایکوکارڈیوگرافی بیسیکلی وہ ٹول ہے جس سے اس مرض کی تشخیص کی جاتی ہے پرائمریلی. تو وہ فیٹل سے فیٹس، ہاں فیٹس مینس کے ہاں جی ماں کے پیٹ میں ابھی بچہ ہے، تو وہ کیونکہ 4 ہفتے کی مدت میں شروع میں دل کی ساخت مکمل ہو جاتی ہے، دل مکمل ہو جاتا ہے، دل بن مکمل ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کیا جائے، یہ ایک روٹین ہے جو گائنیکالوجسٹ کرتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے گائنیکالوجسٹ پک کر لیتی ہے کہ یہاں کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ہارٹ کو دیکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو کارڈیالوجسٹ کو ریفر کرتے ہیں کہ آپ ذرا فیٹل ایکو کریں اور دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے. تو کئی دفعہ جو دوسرے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ایک اسکریننگ کے طور پہ بھی فیٹل ایکو کرتے ہیں، کہ مے بی وہ ایک پروگرام ایسا چلائیں کہ جہاں انسیڈنس ان کو زیادہ نظر آ رہا ہے تو وہ فیٹل ایکو کے ذریعے ارلی ڈائگنوسس کے لیے. جیسے اب جتنا انسیڈنس ہمارے ہاں ہے، یہاں اسکریننگ ہونی چاہیے، یہاں پروگرام چلنا چاہیے کہ جی اتنا انسیڈنس ہے تو ارلی ڈیٹیکشن ہو، اور پھر اس کی ارلی، کیونکہ جب ایکو آپ نے زچگی میں کیا، زچگی سے پہلے، اور تشخیص ہو گئی تو ہم ایٹ لیسٹ پریپیئرڈ ہوں گے کہ یہ بیماری ہے اور اس کو اس ٹائم پہ ہم نے ٹیکل کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں پھر اس کا مطلب ہے کہ گائنیکالوجسٹ کا بھی بڑا رول ہے. اگر وہ ظاہر ہے وہ ہارٹ سرجن تو نہیں ہے جی، لیکن ان کو بنیادی ٹریننگ یہ تو ہونی چاہیے کہ بچہ پیٹ میں ہیلتھی ہے، مرض کے ساتھ تو نہیں پیدا ہو رہا. تو میں وہاں پہ جیسے عام طور پہ کئی اچھے گائنیکالوجسٹ کے پاس عورتیں جائیں تو وہ ہارٹ بیٹ بچے کی سناتی ہیں، وہ یہی چیز ہوتی ہے. دیکھیں نا، اب کتنے لوگ ہوں گے، کتنی ایسی مدرز ہوں گی ہماری سوسائٹی میں جو غریب گھرانوں کی بات کریں، جن کو یہ ایکسیس ہوگی کہ کسی اچھی گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں. ہوتا یہی ہے کہ پریگنینسی چل رہی ہوتی ہے، پھر گھر میں دائیں وغیرہ سے ہی ڈلیوری ہو جاتی ہے. تو شاید اگر گائنیکالوجسٹ نے دیکھا ہو، وہ پہلے ہی الٹرا ساؤنڈ پہ ڈیٹیکٹ کر لے اور فیٹل ایکو ہو جائے، تو شاید ان بیماریوں کا ارلی علاج بھی ممکن ہو جائے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں جن کی ہم بات کریں. اچھا، یعنی کہ اگر گائنیکالوجسٹ کے پاس کوئی اچھی سہولت ایسی ہو جی، تو میرا خیال ہے کافی حد تک ایک انڈیکیشن ابتدا ہی میں مل جائے گی. ہاں جی، وہ الٹرا ساؤنڈ کرے روٹین میں. الٹرا ساؤنڈ تو کیا ہی جا سکتا ہے، اسکریننگ الٹرا ساؤنڈ تو کم از کم کیا ہی جا سکتا ہے. فیٹل ایکو اگر اسکریننگ نہ کریں تو الٹرا ساؤنڈ سے ہی اسکریننگ ہو سکتی ہے کہ ہارٹ کو دیکھ لیا جائے کہ ہاں یہ ہارٹ نارمل ہے، اس ہارٹ میں کوئی پرابلم ہے، تو پھر کیس ریفر کیا جا سکتا ہے کارڈیک ایکسپرٹ کو. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، بیسیکلی جو ہارٹ سرجن ہے، کارڈیک جو سرجن ہے جی، وہ ٹوٹل ویسے اندازاً پاکستان میں کتنے ہوں گے جو اوور آل ایڈلٹس کو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ایڈلٹس مثلا میں بھی ایڈلٹ کرتا ہوں، اور بھی کرتا ہوں، اور ایڈلٹ سرجنز زیادہ ہیں. لائک اگر آپ یہ لیس دین 10 ہے یا 10 ہے تو وہ 30-40 تو ہوں گے ہمارے منیمم پورے پاکستان میں. وہ بھی بہت زیادہ نہیں، سینٹرز اتنے زیادہ نہیں ہیں ہمارے. اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ سینٹرز بنے تھے جب یہ پرویز الہی صاحب کے دور میں، ملتان میں، لاہور میں، جس طرح وہاں بھی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد کا آپریشنل ہے. جی آپریشنل ہے، وہ سارے ہی آپریشنل ہیں، ان میں اب ایکسیس ہے لوگوں کی. لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ میو ہاسپٹل تھا، یا ہمارا AFIC تھا آرمی، جہاں سے میری ٹریننگ ہوئی. اور وہ تو کہتے ہیں بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے AFIC ان اداروں میں سے ہے جو پائنیئرز ہیں، جس طرح یہاں پہ بھی لاہور میں بھی ہیں، اور وہاں فورن ٹیمز آتی رہی ہیں. مثلاً پیڈیاٹکس میں نے جو سیکھی، وہاں پہ ہمارے ایک امریکن پروفیسر تھے ولیم ناوک صاحب، وہ 4 سال تک وہاں اپنی ٹیم کے ساتھ آتے رہے، اور ہم نے کافی سارے سرجن، ہم وہاں سے 3 سرجنز ہم ٹرین ہوئے باقاعدہ ان سے. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں یہ ساری امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ چیزیں سکھائی. تو وہاں جائیں گے بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ آ کر کے جی بالکل ٹھیک.
इंडियन फौज की तरबियत में ऐसी क्या चीज शामिल है जिसकी वजह से वो किसी भी मुसलमान को क्यों समझ लेते हैं कि ये मुजरिम है? डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयत, पहली फर्द जुर्म है जो किसी अमेरिकी सदर पर आयत की गई है। इंडिया में बहुत अहम इशू खड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी की डिग्री का है। उन्होंने एक ऐसी सब्जेक्ट में डिग्री ली है जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो रूस ने जंग मुसल्लत की यूक्रेन पे, उसकी पहली सालगिरह हुई 24 फरवरी को। देखते रहिए आलमी मालूमात, खबरें, तज्जिए एक मुनफरिद अंदाज में सुहेब मरगूब के साथ स्पेशल टीवी पर। वेलकम बैक। तो हम डॉक्टर साहब से कर्नल आबिद हुसैन साहब पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन जो मुल्क में सिर्फ 10 हैं और इवन अडल्ट सर्जन भी जो हार्ट के हैं वो तकरीबन 40-50 से ज्यादा नहीं है और सहूलियात का भी फुकदान है। जनाब डॉक्टर साहब जी आप बात बता रहे थे कि जो टोटल हमारे यहाँ फैसिलिटीज हैं, सेंटर्स जो आप कह रहे हैं, सेंटर से मुराद आपकी ये है कि जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज मौजूद हों, इको की और ये आगे जाके सर्जरी की जी और बिल्कुल तमाम फैसिलिटेशन। जी बिल्कुल। देखें, प्राइवेट सेक्टर में भी अभी ये सर्जरी हो रही है, तो प्राइवेट में जैसे यहाँ लाहौर के डॉक्टर्स हॉस्पिटल, हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और भी हैं, तो वहाँ पे गरीब आदमी की एक्सेस तो नहीं होगी। हेल्थ कार्ड ने कुछ कंट्रीब्यूशन की थी, लेकिन अब वो भी किसी हद तक नहीं हो रही। तो बेसिकली जो आम आदमी है, आम शहरी है, उसको तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में ही, और वहाँ पे जिस तरह से रश है, बड़ी देर बाद बारी आती है। बहुत सारे एडल्ट सर्जरी में भी हम देखते हैं बहुत सारे मरीज बाईपास करवाने की नौबत ही नहीं आती, उससे पहले उनको बारी नहीं आती, हार्ट अटैक से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। बच्चों का इशू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। एडल्ट सर्जरी तो हो रही है, बड़ी बहुतात से हो रही है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से हर शहरी को मिलना चाहिए इलाज का टाइम के ऊपर उसको तवज्जो मिलनी चाहिए, वो शायद उस तरह नहीं है। डॉक्टर साहब ये जो जैसे लाहौर में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जी वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि वो तो बच्चों का ही हॉस्पिटल जी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो डेडिकेटेड पीडियाट्रिक्स के लिए है, पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी के लिए है। लेकिन बात वही है कि जितना उस पे लोड है, क्योंकि पंजाब में AFIC तो सिर्फ आर्मी पर्सनल्स के लिए है, वहाँ पे अगर कोई जाए सिविल में से तो प्राइवेटली जाएगा। तो जो आम शहरी है उसके लिए सिर्फ पंजाब में चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहाँ ये सर्जरी होती है। तो अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल की कैपेसिटी ये है कि वो एक साल में 2000 से कम ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अब आप देख लें कि सारा लोड पंजाब का अगर, या पंजाब से बाहर से भी लोग अगर इधर आए तो वो किस तरह से अकोमोडेट करेंगे। नंबर ऑफ बेड्स कम हैं, या नंबर ऑफ सर्जन्स कम हैं, या उनके पास दूसरी सहूलियात, तो वो लाइन में लग जाते हैं पेशेंट्स। अब एक बच्चे का ऑपरेशन होना है 1 साल के अंदर 1 साल की उम्र में, और वो लाइन में लगा हुआ है और 5 साल गुजर गए हैं, तो आप खुद सोच लें। और ये बहुतात है, उसके दौरान तो उसका मर्द भी बढ़ गया और बढ़ जाता है, वो फिर अमवात हो जाती हैं। फिर जैसे हमने पहले जिक्र किया कि वो इस काबिल ही नहीं रहते बच्चे कि उनका ऑपरेशन हो सके। तो ये एक रूटीन बन गई है। अब इस तरफ तवज्जो तो होनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक ऐसा भी लोगों के अंदर कंसेप्ट्स पाए जाते हैं कि जी होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ऑल्टरनेट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये पीर फकीर कोई इस तरह करके ये मामला, यानी ये जो अमराज हैं बिलखसूस, ये तो एड्रेस नहीं होते होंगे इससे। देखें, जो दुआ का मामला है वो तो चले एक डिफरेंट चीज है, उसको हम वो तो अल्लाह ताला के हुजूर आप गिरा के दुआ करें, वो तो जहाँ भी हो जाते हैं, जहाँ भी हो। लेकिन जो अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो सर्जरी जो है वो एक ऐसा स्किल्ड एलिमेंट है जो किसी और एलोपैथी के अलावा किसी भी और मोडेलिटी में नहीं। जी, होम्योपैथिक नो डाउट वो लोग इलाज करते हैं कई चीज़ों का, लेकिन जो सर्जरी से चीज़ ठीक होनी है उसमें किसी भी और चीज़ का रोल नहीं। इवन जो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसिन तो उसी हार्ट की देते हैं, लेकिन जब उस बीमारी का इलाज ही सर्जरी है तो कोई और चीज़ काम नहीं करेगी सिवाय सर्जरी के। डॉक्टर साहब एक मेरे दोस्त थे, उनका बेटा अभी पैदा होता था कि इनवर्स थी उसकी वो नसें या वेन्स यानी उल्टी थी, वो 24 साल की उम्र में मर गया। बड़ा लाडला था उनका। बहरहाल देखें, मैंने या पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैं आपको जो मैंने आगाज किया इस सारी गुफ्तगू में कि जब लेट हो जाता है तो फिर वो इनऑपरेबल हो जाता है। तो बिल्कुल आप वही एग्जाम्पल आप कोट कर रहे हैं कि उसका जिस उम्र में इलाज होना चाहिए था, मे बी कि उस पैदाइश के 1 महीने में या 1 साल के अंदर होना था, अब वो नहीं हुआ। तो अब उसकी उम्र 24 साल से ज़्यादा नहीं गई, उसकी तबई उम्र कम हो गई जिसकी अभी हम बात कर रहे थे।
تو اگر فرض کریں وہ ٹائملی آپریٹ ہو جاتا, کریکشن اس کی ٹھیک ہو جاتی, تو یہ پھر اپنی جو نارمل طبعی عمر ہے, میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو 70 80 90 سال عمر دے, تو یہ والی جس طرح کے لوگ ایک لیو کرتے ہیں لائف بالکل, تو دنیا سے جاتی ہے, یہ وہ چیز ہے کہ یا تو یہ بچے سرجری ٹائم پہ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, یا پھر انآپریبل ہونے کی وجہ سے طبعی عمر کم رہ جاتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اتنی ہارٹ سرجن کی تعداد اتنی کیوں کم ہے؟ وہ جو برین ڈرین ایشو ہے یا سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, تو لوگ باہر چلے جاتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جتنے زیادہ سینٹرز ہوں گے اتنی ہی زیادہ ٹریننگ ہوگی. اب ایڈلٹ سرجری میں سینٹرز زیادہ ہیں, تو اب جو اسٹوڈنٹس میڈیکل کے اسٹوڈنٹس آپٹ کرتے ہیں کہ ہم کارڈیک سرجری میں جائیں گے, اب وہ ایڈلٹ سرجری میں جب جاتے ہیں وہاں ان کو جگہ مل جاتی ہے, لیکن پیڈیاٹکس میں پھر لمیٹڈ سلاٹس ہوں گی نا, کہ وہاں ایک چلڈرن ہاسپٹل ہے صرف جہاں ٹریننگ ہونی ہے, اب وہاں کتنے جونیئر اپنی ٹریننگ کے لیے جائیں گے, وہاں بھی لمیٹڈ سیٹس ہوں گی, یا تو اس طرح کے 10 12 15 20 اور جی بالکل, ان کے پاس جونیئر سرجنز کے پاس چوائس ہو کہ وہ یہ والی اسپیشلٹیز اڈاپٹ کریں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ناظرین یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ مثلا جیسے لاہور میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے مراز قلب کا, جسے PIC کہتے ہیں, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, اب تو میرا ملتان میں بھی وہ کافی ڈیولپ ہو گیا, باقی جگہوں پہ بھی آپ بتا رہے ہیں نا, وہ پنجاب PIC پہ تو لوگوں کا بہت زیادہ یعنی ادھر رجحان ہے نا, بہت زیادہ آنے کا. تو یہاں کوئی چلڈرن کا علیحدہ نہیں ہوتا کوئی وارڈ, یا پھر اگر چلڈرن آ جائیں وہاں پہ بچے آتے ہیں, اور ایون ایک حد تک چلڈرن ہاسپٹل میں ایک عمر تک لیتے ہیں, جو اس سے بڑے ہو جاتے ہیں وہ PIC ریفر کر دیتے ہیں, لیکن یعنی ایڈلٹ سے نیچے ہوں. جی, وہ تقریباً ایڈلٹ کے اس کے درمیان میں, تو وہاں پہ سرجن ہی پوسٹڈ نہیں ہے, کیونکہ سرجن ہی کوئی نہیں ہے. وہ پھر ملتان کے ایک سرجن ہیں, وہاں وہ کبھی کبھار آ کے یہاں آپریشن کر جاتے ہیں, لیکن وہ بچے میں نے خود مرتے ہوئے دیکھے ہیں. میں خود وہاں پہ ایک دفعہ وزٹ پہ گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک وارڈ ہے جہاں وہ بچے داخل ہوتے ہیں, لیکن ان کو کوئی بھی آپریٹ نہیں کرتا. اب یہ ایک ایسا راز ہے, میں اگر یہ بات کر رہا ہوں میں بھی کچھ لوگوں کو یہ نہ اچھی لگے بات, لیکن یہ ہو رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ وہاں ایک سرجن باقاعدہ طور پہ ہونا چاہیے. اب ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چلڈرن ہاسپٹل فیصل آباد ہے, وہ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل کے برابر یا اس سے بھی اس میں زیادہ بستر ہے, لیکن وہاں سرجن بہت زبردست ہے, ہاں لیکن وہاں سرجن نہیں ہے, وہاں پیڈیاٹک کارڈک سرجن نہیں ہے. اچھا جی, انفارچونیٹ. اب یہ تعداد کم ہے شاید. میں یہ نہیں ہم کو بلیم گیم نہیں کر رہے, لیکن whom do you hold responsible for all this? یہ دیکھیں کیسے ہو گیا, یہ 75 سال ہو گئے آزاد ہوئے ہم. جی, ہیلتھ اتھارٹیز کی یہ ہے کہ وہ اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں. کوئی بھی ایشو جو ملک میں ہے کسی طرف بھی, چاہے یہ میڈیکل کا ایشو ہے واٹ ایور, تو جو اتھارٹیز اپوائنٹڈ ہیں فار ٹیکلنگ دیز ایشوز, تو بنتی تو رسپانسبلٹی انہیں کی ہے. ڈاکٹرز کو اگر موقع دیا جائے گا تو وہ کام کریں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ فرض کریں وہ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں آئیں, یہاں موقع نہیں ملتا, وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ سہولیات کس طرح سے مہیا کرتے ہیں. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ریسورسز کی کمی تو نہیں ہے کوئی, نہ ریاست حکومت کے پاس نہ لوگوں کے پاس. اب سر یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ ہاں ہم اس پہ اب کیا بات کر سکتے ہیں. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ایشوز چل رہے ہیں اور ہیو اینڈ کرائے ہے اور سب کچھ باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ اب احساس کس نے کرنا ہے, اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. ترجیحات کا تعین ہی نہیں کیا جا پا رہا یہاں ہمارے یہاں. ہاں جی, کیا ایشو ہیں جو بچے جنم لے رہے ہیں 60,000 سے زیادہ دل کی بیماریوں کے ساتھ, جی ان میں سے صرف 4,000 بچے بمشکل جا کے اپنے علاج کے قابل ہوتے ہیں. پورے ملک میں کچھ کراچی میں ہوتے ہیں, اور بھی میرا حال آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو پتہ نہیں کسی طرح وہ مینج کر لیتے ہیں, ان کے لیے ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. میرے علم میں ہے کہ آپ لوگ بعض اوقات فیس میں کمی بھی کر دیتے ہیں, چھوڑ بھی دیتے ہیں, بالکل, حالانکہ آپ نے اپنا کچن بھی تو چلانا ہے. جی, ایون چیریٹی آرگنائزیشن انوالوڈ ہیں, اس میں بہت کم فیس کے اوپر ہم آپریٹ کر دیتے ہیں. ہم اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے, میں نے سارا دن سرجری کرنی ہے, میرے سے آپ جتنے مرضی آپریشنز کرا لیں, مجھے اگر فرض کریں موقع ملے گا تو میں کروں گا, اگر موقع ہی نہیں ملنا تو میں کیسے کروں گا. اگر سیٹ اپ ہی نہیں ہے, کوئی انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے,
تو میرے اس سارے اسکل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس وقت پنجاب میں کتنے کچھ سینٹر ہیں؟ بائی سینٹر آئی مین وہ ہاسپٹل اکوپڈ ود آل دی اکوپمنٹ اینڈ پیرامیڈکس اینڈ سارا جو بھی آپ کا ایک پورا پیرافرنیلیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا نجی اور سرکاری ملا کے. دیکھیں جو اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ہے وہ چلڈرن ہاسپٹل ہے اور اسی ٹیم کا جو ہے سیٹ اپ اتفاق ہاسپٹل میں ہے. یہ اس وقت اسٹیٹ آف دا آرٹ سینٹر ہے. اب یہ پنجاب بھر میں پورے؟ ہاں جی پورے پنجاب بھر میں. اب جیسے میں آپریٹ کر رہا ہوں سندھ میں بھی تو ڈاکٹر صاحب سنا نا کہ اچھے کوئی انسٹیٹیوٹس ہیں اس طرح کے. ہاں ابھی جس طرح میں سندھ میں ایک ہے NICVD کراچی جو ہے اس میں, لیکن وہاں اس لیول کی سرجری نہیں ہوتی جس لیول کی اس ہمارے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں ہوتی ہے. اور جی اسی طرح AFIC ہے جہاں ان بچوں کے امراض کا کسی اچھے پیمانے پہ علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ مثلا مجھے اگر سیٹ اپ ملتا ہے تو میں آپریٹ کرتا ہوں. اگر انفراسٹرکچر ویک ہو تو وہ پھر کنسٹرینٹس آ جاتی ہیں, وہ بندہ پھر اس لیول پہ نہیں جا سکتا. تو یہ مواقع پیدا کرنا کہ جس ہاسپٹل میں ایک سرجن موجود ہے اس نے اس ہاسپٹل میں وہ فیسلٹیز دینی ہیں تبھی ہوگا. یعنی ایک بہت بڑا ٹیم ورک ہوتا ہے, صرف سرجن کچھ نہیں کر سکتا. ساتھ ایک پیڈیاٹک کارڈیالوجسٹ چاہیے, وہاں پہ کیتھ لیب چاہیے, اینستھیٹسٹ بہت اہم رول ہے جو اس فیلڈ کا ماسٹر ہے. پھر نرسز جنہوں نے اس بچے کو لک آفٹر کرنا ہے, تو پیرامیڈکس اور ICU کا سیٹ اپ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو یہ جب تک کریٹ نہیں کیا جائے گا, ایڈلٹ سرجری میں سم ہاؤ تھوڑی سی ڈیولپڈ ہیں چیزیں اور وہ تھوڑی اس لحاظ سے سمپل بھی مانی جاتی ہے. ICU کیئر ہے یا آرگنائزڈ ہو گئی ہے, لیکن اس میں ابھی فقدان چل رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارا وہاں پہ ڈراپ یعنی جو ریشو ہے آف دا ڈاکٹرز اسٹڈینگ ان دا کالجز میڈیکل کالجز اینڈ گوئنگ فار اسپیشلائزیشن, جی اس میں اس طرح رجحان ہے کارڈیک سرجری میں؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کارڈیولوجسٹ بھی اور کارڈیک سرجن دونوں پیدا تو ہو رہے ہوں گے جب اسٹوڈنٹ جی جب کوئی اسٹوڈنٹ ہاؤس جاب کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی آپشنز ڈھونڈتا ہے. مطلب اگر بائی چوائس کوئی آنا بھی چاہے اس طرف, تو جب ان کو اس طرف اوپننگز نہیں ملتی, آگے ان کو بلاک ملتا ہے تو وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. یہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرف سے اسٹوڈنٹ کی ویل ہے, دوسری طرف سے کمپلائنس جو ہے وہ ملک میں اداروں کی شکل میں ہے, تو پھر ہی اس طرف فلو ہوگا. اگر وہ کلوزڈ ہے, آگے دروازہ بند ہے, تو پھر جو ہے نا وہ تو پھر اپنی اسپیشلائزیشن کو اس طرف لے کے جائے گا, اس طرف لائیں. جی بالکل, یہاں جا کے اس کو وہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے سرکاری کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے آرتھوپیڈکس کے, بہت سینئر آدمی ہے, میں نام نہیں اس وقت لوں گا, پروفیسر تھے یعنی اس وقت بھی. وہ اس دفعہ مجھے کہنے لگے کہ بھائی آپ جرنلسٹ ہیں تو یہاں آ کے آپ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کے نوٹس میں یہ بات لائیں کہ یہ جو ہمارے نیومیٹک ڈرلز ہوتی ہیں یعنی جس کے ذریعے وہ یہ آپریشن وغیرہ کرتے ہیں ہڈیوں کا, یعنی وہ ساری خراب پڑی تھی. میں نے ڈائریکٹلی ٹاک ٹو دا چیف منسٹر اینڈ دین جا کے پتہ نہیں, یعنی افسوس ہوا کہ ہمارے ہاں اتنا بڑا شعبہ جو انسانی صحت اور زندگی کو جس نے آگے لے کے چلنا ہے, میرا دنیا میں تو شاید یہ نمبر 1 یا نمبر 2 پرائرٹی ہے غالباً. میرا خیال ہے نمبر 1 پرائرٹی ہوگی. نمبر 1 پرائرٹی ہے ہیلتھ, جو ہے ہیلتھ اور فوڈ دو ہی چیزیں ہیں جو پرائرٹی میں آتی ہیں. اب دیکھیں سر, اکاؤنٹیبلٹی کا جو الٹیمیٹ فیکٹر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی تو وہیں جا کے حاضر ہونا ہے, پیش ہونا ہے. اچھا, اب اگر وہ فیکٹر نہیں ہے تو پھر رہ جاتی ہے کہ جی ادارے یا جو اتھارٹیز ہیں, ادارے کا ہیڈ ہے یا جو اتھارٹیز ہیں, ان کے لیول پہ اکاؤنٹیبلٹی ایکسرسائز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی والا فیکٹر جہاں بھی ویک ہوگا تو اس طرح کے ریزلٹس نکلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب واٹ ڈو یو سجیسٹ, کیونکہ دیکھیں ٹھیک ہے گورنمنٹ سے تو میں بھی اپیل کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہوں گے, تو گورنمنٹ کو بھی اب چونکہ اب گورنمنٹ چینجنگ بھی اب ٹرانسفارمیشنل سٹیج ہے, ٹرانزیشنل سٹیج ہے, وہ آنے والے وقت میں اس وقت کے جو ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر ہیں وہ کافی متحرک ہیں ہیلتھ ایشوز میں, ان کو بھی میں اپیل کرتا ہوں اس ٹی وی کے چینل پہ بھی اور ادروائز بھی میں کروں گا کہ اس کو آرگنائز کیا جائے. کمیونٹی بیسڈ سولوشنز بھی تو نکالتے ہیں نا باہر کے ملکوں میں, میں نے دیکھا اس میں لوگ. دیکھیں سر, جس طرح ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں
اس میں جی مقصد ہمارا انفیکٹ یہی ہے کہ ہم اس بات کو ہائی لائٹ کریں. اگر فرض کریں کوئی اوور لک بھی ہو رہی ہے کسی لیول پہ، ہم ایٹ لیسٹ ہائی لائٹ کریں. میرا یہاں پہ بیٹھنا، آپ کا یہ کویشچنس کرنا، تو ہم جو اتھارٹیز ہیں ان کو یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ توجہ نہیں دی جا رہی تو یہ سارا فقدان ہے. اس کے علاوہ تو پھر اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے ہمارے ہاں ویسے دنیا کے کئی ممالک دیکھ رہے ہیں، امریکہ میں تو خیر کہا جاتا ہے جی بہت چیریٹی ہے، لیکن میرا خیال پاکستان کسی ملک سے کم نہیں ہے. اس میں ہمارا کو اللہ تعالیٰ پہ ایک ایمان کامل ہے جی کہ وہاں سے ہمیں اجر ملتا ہے، بالکل اس دنیا میں بھی ملے گا آگے بھی. بالکل ایسے تو میرا خیال چیریٹی لوگ بہت دیتے ہیں، اگر اس کو آرگنائز کر لیا جائے تو میرا خیال ہے. جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، بلکہ اس فیلڈ میں میں خود ایک چیریٹی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچ ہوں. الخیار فاؤنڈیشن ایک ہے اچھا جو مینڈنگ ہارٹس کے نام سے، میں نے ان کے کافی سارے یہ آپریشنز کیے، اور وہ کس نام سے ڈاکٹر صاحب؟ مینڈنگ ہارٹس، اور فاؤنڈیشن ہے ہاں، اور الخیار فاؤنڈیشن ہے یہ. تو اس میں ہماری بڑی کامیابی رہی، ہم نے تقریباً 100% ہمارے ریزلٹس رہے. اور اس میں یہ تھا کہ میں جب آرمی میں تھا ادھر میں نے اسٹارٹ کیے، پھر ہم مختلف ہاسپٹلس میں کرتے رہے. جب آپ آرمی میں باقاعدہ یہ کر رہے تھے ادھر ہی میں نے شروع کر دیا. آپ نے شروع کر دیا؟ جی میں نے کر دیے تھے. اچھا اب اس میں بہت خوش آئند یہ بات تھی کہ کوئی بھی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں اس کو ان ٹائم آپریٹ کرتا تھا، اور اس کے ریزلٹس بھی اللہ تعالیٰ نے اچھے دیے. تو اگر فرض کریں یہ سلسلہ اس طریقے سے بھی چلے، اگر گورنمنٹ اس میں اپنی کنٹریبیوشن میں تھوڑا ٹائم بھی لے لیتی ہے، تو مخیر حضرات اگر انوالو ہوں اور ادارے بنیں، اور اس میں پھر ہم لوگوں کو، سرجنز کو ٹرین کریں، اور پھر آہستہ آہستہ یہ کام جو ہے کسی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے کہ ہم 4000 جو ہو رہے ہیں آپریشن یہ 40,000 سے بڑھ جائیں. تو یہ ایفرٹ کرنے پہ ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سینٹر کتنی کاسٹ کرتا ہے؟ سپورٹ ایک پورا پیکج جو ہے جی کتنا، اگر ایک سینٹر جو ہے جی پیڈیاٹرکس میں کہہ رہا ہوں بچوں کا جو، ہاں جی اس میں فرض کریں ہم بلڈنگ کی بات نہیں کرتے، بلڈنگ کا ظاہر ہے جو بھی کاسٹ ہوگی، بلڈنگ وغیرہ تو ہاں انفراسٹرکچر میں کر لیتی ہیں آپ نے. جی تو تقریباً ایک ریزنیبل سیٹ اپ جو ہے جس میں 2 آپریشن تھیٹرز ہوں، وارڈ ہو 1-2 اور آئی سی یو ہو 10 بیڈ کا، تو یہ 10 کروڑ سے اوپر نہیں ہے. اچھا ہاں جی. یہ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح کی ہماری کمیونٹی، جی آپ پتہ نہیں کتنے 100 بلین ہاں جی روپیز سالانہ چیریٹی دیتی ہے اللہ کے نام پہ، یہ اگر لوگ مل جائیں تو نام پہ، ہاں جی ایک اگر یہ منظم ہو جائے، جیسے ہمارا یہ ایک بڑا اچھا، جیسے آپ نے بتایا الخیار فاؤنڈیشن ہے، جی اسی طرح الخدمت گروپ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی 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 کہ وہ اربوں کی انہوں نے جا کے ایسے ان کی سارا یعنی کنٹریبیوشن ہے، جی اور اس نے یہ ترکی میں، سیریا میں جا کے بھی کام کیا. غالباً آپ نے بھی باہر کے ممالک میں کام کیا. میں عراق میں ریسنٹلی گیا ہوا تھا، وہاں میں نے کام کیا. وہاں بھی فقدان ہے، وہ جو بھی وہاں پہ ہوا انویژن ہوئی اس کے بعد اس چیز کا وہاں بھی بالکل فقدان ہے. وہ انڈیا بھیجتے ہیں سارے بچے جو ان بیماریوں کی، وہ انڈیا میں گیا، میں نے وہاں کافی سارے آپریٹ کیے، تو پھر آئی ہیڈ ٹو کم بیک کیونکہ یہاں کمٹمنٹس تھیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو آفر باہر سے تو آتی ہوں گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ کی حب الوطنی ہے کہ آپ اپنے وطن کے ساتھ ادھر بیٹھے ہیں اٹیچ ہو کے. ہاں جی مطلب میرا خیال ہے دنیا میں یہ تو جی مطلب کہیں بھی جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ ہے اور کنٹریز ہیں، کیونکہ اسکل تو یہ ریکوائرڈ ہے. سعودی عرب ہے، اور پھر مطلب نائجیریا سے مجھے لیبیا سے کالز آتی ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں، وہ بہت اچھا پیکج بھی اناؤنس کرتے ہیں، عراق والے کہتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اگر یہیں پہ خدمات کا موقع ملتا ہے تو وہ ایک زیادہ بہتر چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو بڑی میں سمجھتا ہوں حب الوطنی کی سوچ ہے ماشاءاللہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ، اب یہ میرا خیال ہے کہ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کوئی حفظان صحت کے اسکولوں پہ بھی میں آپ چاہیں گے کہ کوئی آگاہی ہو اوور آل، تاکہ کوئی مائیں اس طرح کا کیئر کریں، پریکاشن کریں، جن کی فوری رسائی نہیں بھی اچھے گائنیکولوجسٹ کے پاس. اس میں کوئی ایک ان کو کیا فالو کرنا چاہیے فیکٹ؟ دیکھیں ایک تو جس طرح آج ہم اویئرنیس کے لیے بیٹھے ہیں، اگر ہم پبلک اویئرنیس میں یہ چیزیں لائیں کہ ہم
لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جب پریگنینسی ہوتی ہے تو کم از کم کسی اچھے گائنیکالوجسٹ سے الٹرا ساؤنڈ کروائیں، تاکہ ایک اسکریننگ ہو جائے کہ ہارٹ میں 4 ہفتے میں ہارٹ کی مکمل تشکیل ہو جاتی ہے، تو اچھی جو گائنیکالوجسٹ ہے وہ یہ بتا سکتی ہے کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، اور نارملٹی ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں۔ لیکن آپ دیکھیں جو لوگ کھانا کھانے کی جن کو گنجائش نہیں ہے، پریگنینسی تو ہونی ہے، وہ تو ایک طبعی فیکٹر ہے، تو وہ کس طرح سے گائنیکالوجسٹ کی فیس اور یہ وہ پھر سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، وہاں پہ کیا یہ سہولیات میسر آتی ہیں نہیں آتی ہیں؟ بہت بڑے کویسچنز ہیں، بہت بڑے کویسچن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم آپ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، بڑی تیزی سے پروگرام اختتام پذیر ہے ماشاءاللہ، ٹاپک تو آپ کا ایسا ہے اور آپ کی خدمات اس میں تو ہم 10 دن بھی لگا دیں تو کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے، اس طرح کے اور لوگ بھی آئیں میدان عمل میں۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں قوم کے نام، لوگوں کے نام، ماؤں کے نام، حکومت کے نام؟ پیغام میرا مینلی اتھارٹیز کے لیے ہے کہ یہ جب ایک ایشو چل رہا ہے اور ہم جہاں دوسرے کام کرتے ہیں تو ہمیں پرائرٹیز چینج کرنی چاہیے۔ ہمیں اب یہ بچے جو مرتے ہیں، کیا پتہ کل کو یہی کوئی بچہ کیا آگے جا کے کردار ادا کرتا ہے، وہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے یا کوئی ولی اللہ بنتا ہے، واٹ ایور۔ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے تو اس نے آگے کس شکل میں پرفارم کرنا ہے۔ تو نیشنز کب بنتی ہیں؟ جب اس کے نیشنز میں سے بچے ہی آگے جا کے اس کے معمار بنتے ہیں۔ تو اگر ہم اموات ہوتی گئی تو یہ ایک اموات اور پھر نیشن کا ڈاؤن فال، یہ ایک الگ سے سیگمنٹ چل رہا ہے، اور بھی بہت ساری ایشوز ہیں، لیکن اتھارٹیز کے لیے میری ریکویسٹ ہے۔ بہت اچھا پیغام ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ زحمت دیتے رہیں گے جی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے یہ ساری بات چیت سنی۔ ماشاءاللہ پاکستان میں پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن جو کہ ہمارے ساتھ ایک بڑے مایہ ناز ڈاکٹر عابد حسین صاحب آرمی میں بھی رہے ہیں، تو ویسے تو یہ بات سن کے افسوس بھی ہوا کہ پاکستان میں پیڈیاٹرک ہارٹ سرجن صرف 10 ہیں اور ٹوٹل ہارٹ سرجن بھی کچھ 40، 50 یا 100 کے لگ بھگ ہیں، کیونکہ سینٹرز بھی کم ہیں، اور جو بچے تعلیم حاصل کر کے یہ ہیلتھ کی جو آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سینٹرز کی کمی کے باعث آگے جا کے وہ اس میں اسپیشلائزیشن نہیں کرتے، اور اس طرح بچوں کی اموات ہو جاتی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ 56,000 بچہ ہر سال اسی مرض کے ساتھ لقمہ اجل ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔